الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن كان الله فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم
بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاری یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غوث اعظم بمنے سرسار مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد گنج بخش فیض عالم مدر نور خدا ناقصانا پیر کامل کاملانا گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشرم خواجہ امیر الدین ولی منبع جود سخا شکرم بر آسیہ بحر محمد مصطفیٰ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار خورشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز و دل پذیر تمام تعریف و توصیف حمد و ثناء اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ظلم رمدی ذات والا صفات وستے جو سادہ سبدہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے بے نیاز بھی دی ذات قادر مطلق بھی دی ذات ساری کائنات او دی محتاج ہے او کسے دا محتاج ہے نہیں مالک دو جہاں خلاق کائنات دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ سید الانس والجان میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبہ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بقربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سید عرب و عجم ہدایہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد حاضرین مجلس برادران اسلام حسب سابق آج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہو کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو جمعۃ المبارک دنیا بابرکت گھڑیاں چا اپنے گھارے چا حاضری دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم اس یوم مبارک دیا جملہ فیوز و برکات نو مینو آپ سب نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے بڑا خوبصورت موسم بڑا بہار والا موسم ہر مومن دے دل وچ ایمان والے دے دل وچ یہ تڑپ ہوندی ہے کہ حج دے مہینے آن تے ساڈا بھی سفر حرمین شریفین ہوئے اس تڑپ نو ودھان واسطے اساں حج فضائل حج بیان کرنا چاہ رہے ہیں حج اور حاجیاں دی فضیلت نام دے حاجی نہیں صرف نام دے حاجی نہیں کام دے حاجی اللہ اکبر کبیرہ حج اسلام دا پنجواں اہم رکن ہے ایمان والیاں کے فرض جڑے استطاعت رکھ دینے جنہاں دے کول زیادہ راہ ہے زندگی چیک وری فرض ہے حج دی فرضیت قطعی ہے
جیڑا حج دا انکار کرے وہ کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدوں سوال کیتا گیا اسلام دی بنیاد، سرکار نے فرمایا 5 شیواں تے، شہادتین یعنی توحید خدا دی شہادت، رسالت مصطفیٰ دی شہادت جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، 5ویں مقام تے فرمایا حج کر۔ یہ 5 اسلام دیاں بنیاداں نے، انہاں وچوں کسے ایک دا انکار بھی کفر ہے۔ اچھا جیڑا 5 وچوں کسے ایک دا انکار کرے، انکار کفر کرن والا کافر ہے۔ اے اسلام دیاں بنیاداں نے تے ایمان دی بنیاد پتہ کی ہے؟ ایمان دی بنیاد میرے اور تیرے اللہ جفال آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے۔ جیڑا اسلام ارکان وچوں، ارکان اسلام وچوں کسی ایک دا انکار کرے وہ کافر ہے، تے جیڑا پورے دین تے ایمان دا انکار کرے وہ لعنتی کڈا بڑا کافر ہے۔ اس واسطے اسی آنے سارے قادیانی کافر ہیں، کیونکہ انہاں پورے دین دا انکار کیتا، پورے ایمان دا انکار کیتا۔ حضور دی ختم نبوت دا منکر پورے دین دا منکر، اور جیڑا ختم نبوت دا پہرے دار ہے انہوں پورے دین تے عمل کرن دا ثواب ملتا ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت پورا دین ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی ہے پورا دین ہے۔ جیڑا عقیدہ ختم نبوت دی پہرے داری، چوکی داری، محافظت کردا ہے انہوں پورے دین تے عمل کرن دا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ، یہ دی فرضیت او دی دلیل کی ہے نص قطعی اللہ دا قرآن ہے۔ رب قدیر نے حرم کعبہ شریف کا ذکر فرمایا، اللہ کریم فرما رہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اے آیا کریمہ یہ فرضیت تے دلالت پہ کر دی۔ اللہ فرمایا لوگوں تے حج فرض ہے، کنہ دے جڑے اس ہر وال جان دی استطاعت رکھنے نے، حرم کعبہ یہ دے وال جان دی استطاعت رکھنے نے۔ اللہ فرما رہا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور جڑا انکار کرے فرمایا اللہ دوواں جہنم تو بے نیاز ہے۔ کوئی اللہ کریم واسطے معاذ اللہ دی شان کوئی حج کرن جاوے تے دی شان بدھی نہیں، نہ جاوے تے گھٹدی نہیں۔ ایتھے اپنے واسطے جانے،
اپنے گناہ صاف کران واسطے جانا ہے، اپنے آپ پاک کران واسطے جانا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندیاں واسطے حج کو فرض فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، طوفان نوح وچ آسمانوں سے اٹھایا گیا۔ رب نے حکم فرمایا میرا خلیل اس بیت اللہ نو میرے گھر میں دوبارہ تعمیر فرما، تعمیر ہو گیا۔ یا اللہ ہن حکم فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا ہے میرا خلیل ہن اعلان کر اس گھر دا حج کر لوگوں۔ یا اللہ میری آواز کیویں پہنچے گی؟ ساری دنیا میں میری آواز کیویں پہنچے گی؟ فرمایا خلیل تیرا کام پہنچانا نہیں، تیرا کام صرف اعلان فرمانا ہے۔ توجہ ہے؟ اے میرا خلیل ابراہیم اعلان فرما، کیویں پہنچے گی؟ فرمایا او اسی جانیے، یہ ساری مخلوق جانے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو گئے، بابا دے بلند اعلان فرمایا او لوگو اللہ دے گھر دا حج کرنے واسطے آؤ۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کوئی ٹیلا نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی انسان نہیں جدے تک ابراہیم خلیل اللہ دی آواز نہیں پہنچی، پھاوے مشرق وچ پھاوے مغرب وچ پھاوے شمال پھاوے جنوب، ہر ایک کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دی آواز پہنچی ہے۔ ماں بے شکم وچ تاوی آواز پہنچی ہے، باپ دی صلب وچ تاوی آواز پہنچی ہے، اور جنی واری ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دی آواز تو لبیک آکھیا ہے، اللہ اونی باری انہوں حج دی توفیق عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے؟ اتھے کو تھوڑی جو گل تے ساڈی اتھے جا کے مکنی ہے۔ کوئی شک ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پریشان حبیب دا کی جوڑے ابراہیم خلیل اللہ جبل ابو قبیس تے کھلو کے آواز لوڑ، اللہ انہاں دی آواز کائنات دے کونے کونے میں پہنچا سکتا ہے۔ تے جے محبوب کائنات ساری کائنات مدینے والے دے سامنے دکھا بھی سکتا ہے۔ میرا نبی ہر شے نو پیویندا ہے، حضور دی نگاہ پاک کائنات دی ہر شے تے کوئی پہنچتی ہے، آواز بھی کوئی پہنچتی ہے، کائنات دی ہر شے دی آواز میرے آقا سننے بھی پینے ویندے بھی پینے۔ ایک جملہ اور ایک محبت والا جملہ بول دیو، ابراہیم خلیل اللہ جبل ابو قبیس پہ کھلو کے آواز دو، لوگوں حج کرنا آ جاؤ، اللہ انہوں کی آواز کائنات تک پہنچاتا ہے۔ میرے آقا
دست کھلو کے چند والی اشارہ فرمان کہ نبی دا اشارہ چند تک کیوں نہیں پہنچ سکتا چند توڑ توڑتے ہو کے ڈگ پیا ہے وہ خلیل اللہ دی آواز پہنچ گئی ہے میرے مصطفیٰ دا اشارہ پہنچ رہا ہے اسی دیانے انہیں سارے نبیوں دی شان سبحان اللہ پر ساڈا ایمان والے انداز سنت والجماعت دا عقیدہ ہے جنیاں شاناں اللہ کریم نے سارے نبیوں رسولوں نو عطا فرمائیاں او ساریاں بھی جنیاں ساریاں نو ساریاں دتیاں وکھریاں وکھریاں اللہ تعالیٰ فردن فردن جنیاں شاناں ساریاں نو عطا فرمائیاں او ساریاں بھی میرے لجپال مدنی آقا نو کلے نو عطا فرمائیاں صرف اونیاں ہی نہیں جڑیاں ود دتیاں نے انہاں دا شمار ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ آواز پہنچانا میرا کام نہ تیرا کام صرف بولنا تیرا کام صرف اعلان کرنا آواز پہنچی پھر ہاں پہنچی سارے مولوی من گئے آواز پہنچی ابراہیم خلیل اللہ مکے کھلو کے آواز لان تے او ہر تھاں رب پہنچا گئے تے حبیب اللہ دی نگاہ ہر تھاں نہیں پہنچ سکتی اللہ اکبر کبیرہ پھر رب قدیر حج دے بارے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فرمایا حج دے مہینے اے معلوم نے گنے ہوئے نے شوال ذیقعد ذوالحج دے پہلے 10 دن اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام رب فرماندا ہے حج دے ایام وچ احرام دی حالت وچ جن نے نیت کر لئی اپنے اوپر حج فرض کر لیا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج نہ عورت نال جماع کر سکتا ہے نہ اپنے ساتھیوں نال لڑائی نہ کوئی فحش کلامی یا رسول اللہ کملی والیا جڑا انج حج کر لے اودی شان کی ہے میرے آقا فرماتے نے جڑا رب دے فرمان کے مطابق رفث بھی نہ ہوے جدال بھی نہ ہوے فسوق بھی نہ ہوے حج مبرور تے مقبول ہوے جدوں حج کر کے واپس لوٹدا ہے انج ہوندا ہے جڑا جیماں دے شکم چوں باہر آیا ہے اللہ کریم وہ سارے گناہ معاف فرما اللہ کریم انہوں صاف ستھرا فرما چھوڑ اللہ اکبر کبیرہ اور ایک تڑپ والی میں حکایت پیش کرنے لگا ایتھے پہلی دفعہ میں عرض کرنے لگا عیون حکایات کے اندر ایک متقی پرہیزگار دا ذکر ہے 3 سال ہو گئے دعاواں کر دیا یا اللہ میں نو حج تے بلا لا
تڑپدا پیا حاجیاں دے قافلے جاندے نے تڑپدا ہے یا اللہ میں بھی بلا لے چوتھا سال آیا نا تے اکھ لگی ہے قسمت جاگ ہوئی سارے حاجی سبحان اللہ جنہوں اللہ توفیق دے دے پر اس حاجی دی قسمت تے میں قربان جاواں اکھ لگی ہے تے حضور تشریف لے آئے آقا دی جلوہ گری ہوتی میرے آقا نے فرمایا اس سال تو حج تے جانا ہے چوتھا سال آیا حضور فرمایا اس سال تو حج تے جانا ہے چلنا ہے آنکھ کھلی ہے بڑا خوش ہے ایک تے دیدار مصطفیٰ پھر بشارت مصطفیٰ نالے چوپڑیاں نالے دو سونے تے سہاگا نور نالا نور حضور دا دیدار نصیب ہویا ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے حضور فرمایا حج تے جانا ہے خوشی 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 بھلیا نہیں پیا سماندا بڑا خوش ہے پر پھر خیال آیا پلے تے زار نہیں شاید پلے ہے کوئی نہیں خیال کر دے مجھے سرکار پھر آئے نا تو پھر اپنی غریبی دا ذکر کرائیں گے اگلی رات آئی پھر آقا آگئے تو تڑپ سچی رکھ طلب سچی رکھ عرضہ کردہ گئے کدی نہ کدی سوڑو آ جائے گا وہ پیرے باؤں نے میں کو جی تو میرا دل پر سوڑا سوڑا میرا دل پر سوڑا تے میں کی کر اس نو ہوا
حضور پھر تشریف لائے، میرے آقا دی زیارت نصیب ہوئی، پھر بھول گیا ہے کہ میں تے دسنا سی سوڑیا، یہ تے فرمایا جے حج تے جانے پلے میرے زر نہیں، کوئی شے میرے پلے نہیں، پھر بھی لگ ادھر گیا، خوش بڑا ہے، چلو دیدار تے ہو رہے ہیں۔ اور حضور پھر آئے نا تیسری باری، پھر عرض کرا، تیسری باری پھر حضور آ گئے، ایتے تڑپ تڑپ دی گل مر پٹے نا جو آقا پر وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا، خبر ساری تو تڑپتے صحیح، تو عرض کرتے صحیح، اللہ اکبر کبیر۔ تیسری دفعہ میرے آقا پھر تشریف لائے آئے، وہ عرض کراں گا، پھر بھول گیا، یاد ہی نہیں رہندا، حضور دی زیارت ہوندی یاد ہی، چوتھی باری عرض کراں گا، ہن حضور آئے تے پھر عرض کراں گا، چوتھی باری آ گئی، 4 راتاں ہر روز ہر رات میرے آقا دی زیارت نصیب ہو رہی، عاشق تڑپ رہا ہے، زیارتوں ہوئی جا رہی ہے، چوتھی رات آئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور آ گئے، عرض کر دے سوڑے کملی والے آئے تے کرم فرمایا جے کہ حج تے جانا پر میرے تو پلے ہی کچھ نہیں، میرے آقا نے فرمایا میرا غلام تیرے گھر دے فلاں کونے میں تیرے دادے دی سرا نپی ہوئی آ، تینوں خبر کوئی نہیں، سانوں ساریاں خبرانے، اے تیرے گھر دے کونے میں زیرہ نپی ہوئی آ، انہوں کڑ لے فروخت کر لے، تیرے حج دا سامان پورا ہو جائے گا۔ بندہ غلام اٹھے آئے، فجر دی نماز ادا کی تھی، بڑا خوش، جتھے میرے آقا نے اشارہ فرمایا ہے، گھر دے کونے میں چپیلتی لے گیا، زمین کھودی ہے، وچوں ایسی زیرہ نکلی ہے، انج لگتا ہے آج تک کسے استعمال نہیں کی تھی، آندہ 4000 دی 4000 دینار دی وہ زیرہ فروخت کی تھی ہے، میرے حج دا بھی سامان ہو گیا ہے، میرے گھر چلی لینا بہنا ہو گیا۔ اسیان یا صاحب جود و سخا یا رحمت العالمین، عرض کرنا ساڑھا بھی آکے نا، یا صاحب جود و سخا یا رحمت العالمین، یا حبیب سبحان اللہ کہو، اور اچھی سبحان یا حبیب کبریا، یا قبلہ ایمان بھی، شافع
نظرِ کرم نظرِ کرم بہر الہ یا امام المرسلین نظرِ کرم بہر الہ یا امام المرسلین روایات چاہتا ہے کہ ایک بندہ حج نہیں کیتا صدقات نہیں دیتے جہاد نہیں کیتا نامہ اعمال کھل ہے حج بھی ہے صدقات بھی نے جہاد بھی ہے سارا کچھ وچ آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے بندہ عرض کرے گا مولا ہے تو میں کیتے ہی کونی فرمایا پاویں تو صدقات نہیں دیتے تڑپ دے ہے سے کاش مال ہوئے میں اللہ دی راہ وچ خرچ کراں ہمیں جہاد نہیں کیتا تڑپ دے ہے سے کاش میں اسلام مست دین مست جہاد کراں ہمیں تو حج نہیں کیتا پر جب حج جو دے قافلے روانہ ہوندے سن تو تڑپدا تے ہے سے اے بندے مینوں پتہ ہے تیری نیت سچی ہے اس واسطے میں تیرے نام اعمال وچ حج دا ثواب بھی دے چھڑیا ہے جہاد دا ثواب بھی دے چھڑیا ہے صدقات دا ثواب بھی دے چھڑیا ہے تڑپ سچی ہوئے نیت سچی ہوئے تے نہ جا کے بھی ثواب لب جاندہ تے جے ریاکاری آدھے تے جا کے بھی میں انہیں دا حج کیتا ہے حج کی میں فلاں مکہ ٹاور اچھ رہا ریاکاری آ جائے تے جا کے بھی ملے تڑپ سچی ہوئے تے نہ جا کے بھی ثواب ملے او بابا بلے شاندہ سو حج مکہ دا کیتا تو نام رکھا لیا حاجی چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھو تو نام رکھا لیا قاضی کچھ نہیں کھٹیا جے تو یار نہیں کیتا راضی